اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صنعت حق تعالی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں۔ اس پر آپ 4 لیکچر سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم اس کے 5ویں پارٹ میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 12واں شعر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یکے نیک خلقو یکے تند خو، یکے بردبارو یکے جنگ جو، یکے نیک خلقو یکے تند خو، یکے بردبارو یکے جنگ جو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھے اخلاق کا مالک اور ایک بد مزاج ہے، ایک نرم مزاج والا اور ایک لڑاکا ہے، ایک نرم مزاج والا اور ایک لڑاکا ہے۔ یکے نیک خلق، ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے، نیک خلق ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ وہ یکے تند خو، اور ایک بد مزاج ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، بد مزاج ہے۔ یکے بردبار، اور ایک تحمل مزاج ہے، بردبار ہے، نرم مزاج والا ہے۔ وہ یکے جنگ جو، اور ایک جنگ جو ہے، لڑاکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اور یہ اللہ پاک کی شان بے نیازی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ کوئی کسی مزاج کا حامل ہے اور کوئی کسی دوسرے مزاج کا حامل شخص ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا اور مجموعی طور پر 13واں شعر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یکے در تنعم یکے در عذاب، یکے در مشقت یکے کامیاب۔ ایک خوشحالی میں اور ایک تکلیف میں ہے، ایک خوشحالی میں اور دوسرا تکلیف میں ہے۔ یکے در مشقت یکے کامیاب، ایک محنت میں اور ایک کامیاب ہے، ایک یعنی محنت کر رہا ہے، مشقت میں ہے، اور دوسرا کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، کامیاب ہے۔ تنعم کا معنی ہے نعمتوں میں ہونا۔ یکے در تنعم، ایک نعمتوں میں ہے، اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں۔ یکے در عذاب، اور دوسرا تکلیف میں ہے، عذاب میں ہے، مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور دوسرا عذاب میں ہے۔ یکے در مشقت، اور ایک مشقت میں ہے، محنت میں ہے، وہ دن رات محنت کر رہا ہے۔ یکے کامیاب، اور ایک کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ایک کامیاب ہے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا تیسرا اور مجموعی طور پر 4تھا شعر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں: یکے در جہان جلالت امیر، یکے در کمند حوادث اسیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگی کے جہان میں سردار ہے، ایک بزرگی کے جہان میں سردار ہے، اور ایک مصیبتوں کے جال میں قیدی ہے۔ اس کا آپ پہلے لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ جلالت کا معنی بزرگی، جلالت کا معنی بزرگی، امیر کا معنی سردار، کمند کا معنی جال، اسیر کا معنی قیدی، حوادث اس کا معنی مصیبتیں۔ تو دیکھیں، یکے در جہان جلالت امیر، ایک بزرگی کے جہان میں، جہان جلالت بزرگی کے جہان میں امیر ہے، یعنی سردار ہے، بزرگی کے جہان میں سردار ہے۔ ایک تو بزرگ ہے، عزت والا ہے، صاحب تکریم ہے، معزز ہے، اور معززین میں بھی سردار ہے۔ ایک کو تو یہ شان اور یہ رتبہ حاصل ہے، اور دوسرا یکے در کمند حوادث اسیر، اور دوسرا مصیبتوں کے جال میں قید ہے، دوسرا مصیبتوں کے جال میں قید ہے، مصیبتوں کے جال میں گرفتار ہے، مصیبتوں کے جال میں مقید ہے۔ یکے در کمند حوادث، حوادث کے کمند میں یعنی مصیبتوں کے جال میں اسیر قیدی ہے، اور دوسرا مصیبتوں کے جال میں قیدی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی شان بے نیازی ہے کہ ہر ایک کو مختلف درجات میں رکھا، ہر ایک کو مختلف مراتب میں رکھا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عزت والا ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی قید میں ہے۔ تو ہر ایک کے مختلف مرتبے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی و شان میں بے نیازی ہے۔ تو یہ ہے در صنعت حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔
سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔